علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ علم ایک خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ فرمایا سوال کیا کرو، کہ سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 سوال کرنے والے کو، نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور فرمایا نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو۔ گویا کہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے مدنی چینل آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہا ہے، ایک مرتبہ پھر حاضر ہے علم کی بیٹھک کے ساتھ، اور یہ سلسلہ سوال جواب پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ نئی لوکیشن، نئے لوگ اور نئے کنٹینٹ کے ساتھ مدنی چینل آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا کرتا ہے۔ اس سلسلے کو آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے دیکھنا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ کی طرف، اور اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ استاذ صاحب بلا تاخیر سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ شرک کے بارے میں بتائیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کچھ اس کی مثالیں بھی دور حاضر کے حساب سے بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ شرک جو ہے یہ قرآن پاک میں بڑی کثرت سے مذکور ہے، اور ہمارے دین کی جو چند بنیادی اصطلاحات ہیں یہ اس میں شامل۔ بالکل۔ لفظ ایمان ہے، لفظ شرک ہے، لفظ توحید ہے، اور اسی طرح لفظ نفاق منافقت ہے، جی اسی طرح لفظ ارتداد ہے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ عقیدے سے متعلق جی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن پاک میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور عقیدے کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر زمانے میں جو دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار رہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے دوسروں کے اوپر مختلف قسم کے فتاوی بھی لگائے۔ جیسے اسی لفظ شرک کو آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے اس لفظ شرک کا غلط استعمال خارجیوں نے کیا تھا، اچھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں۔ اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کیا ہے۔ استغفر ٹھیک، اللہ۔ یہ سب سے پہلے جو اس لفظ کا غلط استعمال ہوا وہ اس زمانے میں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح کا معاملہ ہونے لگا، جی تو اس میں حکم بنانے کی بات ہوئی۔ حکم سے مراد یہ ہے کہ ایسا نمائندہ کہ جو دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اب یہ بات طے ہوگی کہ آپس میں یوں فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ حکم بنا دیے گئے۔ لیکن خارجیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو اس لفظ شرک کے لیے غلط استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر ہے ان الحکم الا للہ، صحیح، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ اچھا، مراد یہ کہ حکم حاکم صرف اللہ ہے، لہذا جب حکم صرف اللہ کا ہے، حاکم صرف اللہ ہے، تو اب یہ جو حضرت علی نے کسی اور کو حکم بنایا تو یہ انہوں نے شرک کر دیا۔ یہ خدا کی صفت تھی جو انہوں نے بندے کے لیے ثابت مان لی۔ تو اب اس پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جملہ درست ہے اچھا، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، صحیح، لیکن جو یہ اس سے مراد لے رہے وہ باطل ہے، جو اس سے مراد لے رہے وہ باطل ہے، مطلب کلمہ اگرچہ درست ہے، ایک بات۔ اس کے بعد بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، وہ فرماتے تھے کہ خارجی لوگ یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ان طلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین، کہ یہ قرآن کی وہ آیتیں لیتے ہیں جو کافروں کے بارے میں اور اسے منطبق کر دیتے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اب
کافروں کو قرآن کے اندر ان کی حرکات کی وجہ سے مشرک کہا گیا، اور یہ آیتیں اٹھا کے یہ مسلمانوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ تو یہ میں نے ایک سیاق و سباق بیان کیا کہ الفاظ کا جو غلط معنی و مفہوم لے کر امت میں انتشار پیدا کرنا یہ تب سے چلتا آ رہا ہے، اور اس میں افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلا جو لفظ جسے غلط استعمال کیا گیا وہ لفظ شرک تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، کچھ اور فرقے بھی درمیان میں آئے جی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جس عقیدے اور جس لفظ کا غلط استعمال کیا گیا وہ عقیدہ توحید تھا، یعنی ادھر وہ لفظ شرک ہے اور ادھر لفظ توحید ہے۔ معتزلہ فرقے نے یہ کہا کہ ہم اہل عدل اور اہل توحید ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ صفات کو ماننے سے شرک لازم آتا ہے، اور ہم چونکہ نہیں مانتے لہذا ہم اہل توحید ہیں، یہ ان کا یہ جملہ تھا۔ اور اس وجہ سے جو مد مقابل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر تابعین اور بزرگان دین تھے تو یہ ان کے اوپر فتوے لگاتے تھے۔ تو گویا پہلا جو لفظ غلط استعمال ہوا وہ شرک، پھر درمیان میں ایک دو فرقے اور آئے، اور درمیان میں پھر دوبارہ جو غلط لفظ استعمال ہوا جس کا مفہوم غلط استعمال کیا گیا وہ لفظ توحید۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں اصطلاحات دین کی وہ پرانی اصطلاحات ہیں کہ جن کا صحیح مفہوم سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب آ جائیں لفظ شرک کے معنی کی طرف۔ دیکھیں لفظ شرک جو ہے اس کا سمپل معنی شرکت، جسے ہم اردو زبان میں شرکت کہتے ہیں۔ شرکت کیا ہے کہ ایک مکان ہے، اس کے مالک ہونے میں دو بندے شریک ہیں، یا اسی طرح جو ہے ایک کاروبار ہے، اس کے مالک ہونے میں دو بندے شریک ہیں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک بڑا کامن سی ہمارا استعمال ہے الفاظ کا۔ اب وہ جو شرک جس کی قرآن پاک میں مذمت ہے اور جس کے رد کے اوپر پورا قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں، وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کی دو صورتیں، اور احادیث کے اندر بھی یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، قرآن کے اندر بھی یہ دونوں اصطلاحات موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر آئمہ، محدثین، مفسرین سب اس کو بیان کرتے آئے، اور وہ یہ ہے کہ شرک کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر، ایک ہے بڑا شرک، ایک ہے چھوٹا شرک۔ کیونکہ شرک کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اگر تو اس کی رضا طلب کرنے میں کہ عبادت کے ذریعے خدا کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور اب اس کے اندر کسی مخلوق کی رضا، کسی مخلوق کی نظر میں بہتر بننا، کسی مخلوق کو دکھانے کا معنی پایا جائے، تو یہ گویا اس نے اس دکھانے میں اور اس کرنے میں خدا کے ساتھ مخلوق کو شریک کر دیا۔ ہم اسے اپنے عام الفاظ میں کہتے ہیں ریاکاری۔ ریاکار عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، وہ کیوں؟ ریاکاری کی نیت یہ ہے کہ بندہ اس لیے صدقہ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ اسے اچھا سمجھیں، جبکہ عبادت اس لیے کرنی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں وہ اچھا ہو جائے، لیکن وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جائے۔ تو یہ گویا اس عمل کے اندر اس نے خدا کے ساتھ بندوں کو شریک کر دیا، یہ ہے شرک اصغر۔ یہ بھی حدیثوں، اور یہ اصطلاح بھی حدیث مبارکہ کے اندر شرک اصغر کی، اور قرآن پاک کی آیت اس کے اوپر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، تو اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اچھا، اب اچھا عمل کر کے بھی شرک کون کرے گا؟ تو علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ اصل میں یہاں پر شرک سے مراد ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے، کہ اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اس اچھے عمل میں خدا کے ساتھ بندے کو شریک نہ کرے، مخلوق کو شریک نہ کرے کہ میں اسے دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہوں، میں اس کی نظر کے اندر اچھا ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے شرک اصغر۔ دوسرا ہے شرک اکبر۔ شرک اکبر کے پیچھے بھی وہی مفہوم رہے گا
کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کر دینا، لیکن یہ شریک کرنا کس چیز میں؟ اگر تو کسی بھی چیز کے اندر لفظی شرکت ہو جائے اور اسے شرک کہہ دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی بچتا ہی نہیں ہے، کوئی بندہ باقی نہیں بچتا۔ مثال کے طور پہ عربی کے اندر میں زندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا؟ انا حی۔ بالکل، عربی کے اندر میں کہوں گا انا حی، آئی ایم الائف، انا حی۔ اور حی اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، تو حی اس کی بھی صفت ہے۔ اب اگر لفظ حی بولنے سے ہی شرک آ جائے کہ جو لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا وہی بندے کے لیے استعمال کرنا شرک ہو جائے تو دنیا میں کوئی زندہ اپنے آپ کو زندہ ہی بولے گا، مردہ تو بولنے سے رہا، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کا معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی صفت جو اللہ کے لیے ثابت ہے اس لفظ کا اطلاق اگر مخلوق پر کر دیا جائے تو شرک ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان ہے وہ، رحیم ہے، بالکل۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جی، اللہ تعالیٰ بھی رحیم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی رحیم۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے۔ بالکل، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف، وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا، بالکل۔ ٹھیک۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ محض لفظی مشارکت، لفظی شرکت جو ہے اس سے شرک لازم نہیں آتا، بلکہ جو ان کا معنی ہے، خدا رحم کرنے والا، بندے بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں، خدا علم والا ہے، بندے بھی علم والے ہوتے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بندوں کے لیے بھی لفظ علیم بولا جاتا ہے۔ تو لفظ کے صرف ملنے سے یا تھوڑے سے معنی کے ملنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اب شرک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کو کسی مخلوق کے لیے ثابت کیا جائے جو صفت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو اس کے ساتھ خاص ہے، وہ صفت اگر مخلوق کے لیے ثابت کی جائے تب وہ شرک ہوگا۔ اچھا، جیسے سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، اللہ ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی کو بولیں گے نا سارے جہانوں کا رب، یہ شرک ہو جائے گا۔ ورنہ صرف لفظ رب، اللہ تعالیٰ ربن، پالنے والا ہے۔ جی، اب لفظ رب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قرآن پاک کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، ایک جگہ آپ نے فرمایا جب آپ پہ تہمت لگی عورتوں کی طرف سے تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس برے فعل سے، جی، زلیخا کے ساتھ برے فعل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی، بے شک یہ جو عزیز مصر تھا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، فرمایا بے شک وہ میرا رب ہے۔ انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، کیا مطلب؟ کہ وہ میرا پالنے والا ہے، پالنے والا، میں اس کے گھر میں پل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ احسن مثوایا، اس نے میرے ٹھکانے کو بڑا اچھا کیا، یعنی میرے لیے اکوموڈیشن، میرے لیے سہولیات اس نے بہت اچھی فراہم کی، لیکن آپ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال فرمایا؟ انہ ربی، رب کا لفظ، ٹھیک۔ ایک اس کے بعد جب قید کے اندر آپ کے پاس بادشاہ کی تعبیر پوچھنے ایک بندہ آیا، جی، آپ نے اس کو کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، صحیح، فاسألہ، اور اس سے پوچھ کہ وہ جو عورتوں کا معاملہ ہے وہ کیا تھا، پہلے اس مسئلے کی تحقیق کر کے مجھے بری ذمہ کیا جائے، اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کروں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع الی ربک، جی، وہاں فرمایا میرا رب، یہاں فرمایا تیرا رب، تو کیا مطلب؟ شرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبیوں سے زیادہ، اللہ کے نبیوں سے زیادہ تو توحید کو اور شرک کو سمجھنے والا کوئی نہیں، ایسا ہی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس قدر ہیوی لفظ، لفظ رب کس قدر ہیوی ویٹ لفظ ہے نا، بالکل، اتنا ہیوی لفظ بھی بولنے سے شرک نہیں بلکہ خود زبان رسالت حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ادا ہوا،
بالکل لیکن رب العالمین اللہ ہے. ٹھیک. صحیح. بلکہ میں آپ کو اور عرض کروں، ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. واہ 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 ماشاء اللہ. اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن یہاں کما ربیانی صغیرا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ دعا کرو. شروع میں بھی ربی ہے وہ اللہ کے لیے، بالکل، اور کما ربیانی یہ ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ایک آیت کے اندر دو الفاظ کو برابر ذکر کر کے فرما دیا، یوں کر کے دعا کرو. صحیح. اس سارے جو دلائل ہیں، جو ساری میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ میں نے چند آیات پڑھی، جی، ورنہ اللہ کا کرم ہے کہ میں 100 آیتیں تو پڑھ سکتا ہوں ابھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے جب تک پورے قرآن کو غور سے نہ سمجھا جائے اور کسی ایک آدھ جگہ کی آیت کو اٹھا کے کسی جگہ منطبق کر دیا جائے، فٹ کر دیا جائے، تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو خارجیوں نے کیا تھا. خارجیوں نے ایک آیت اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مشرک کہہ دیا. معتزلہ نے ایک دو جگہ کی آیات تنزیح کو اٹھایا اور انہیں جو ہے وہ جملہ اس وقت کے موجود تابعین اور بزرگان دین پہ منطبق کر دیا. یہ معاملہ تب سے لے کر آج تک اسی طرح چلتا آ رہا ہے. مختلف رنگوں کے اندر، مختلف انداز کے اندر جو اصطلاحات شریعت ہیں انہیں غلط جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب سمپل یہ ہے جو میں نے شرک کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل شرک کا مفہوم جو ہے وہ دو چیزوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ مستقل بذات ہونے میں کسی کو اللہ کے برابر قرار دیا جائے. مستقل بذات ہونے میں کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، جو ذاتی ہے، جو کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں نہیں آئی، جو خود ہی سے موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے مستقل بذات ہونے میں، اور دوسرا ہے عبادت کا مستحق ہونے میں کسی مخلوق کو خدا کے برابر کہا جائے. جیسے بت پرست کرتے تھے. بت پرست جیسے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل ہے، آج کے زمانے کے جو بت ہیں جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان بتوں کے پوجنے والے کیا کرتے ہیں کہ ان بتوں کو عبادت میں خدا کے برابر قرار دیتے، ان کی عبادت کرتے نا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو مشرک تھے ان سے جب کہا گیا نا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے اعمال کو سہارا بنانا، یہ تو قرآن میں فرمایا. صحیح. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، یہ تو خدا نے فرمایا. صحیح. لیکن اس کے لیے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی. صحیح. انہوں نے کیا کہا کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں. تو جب عبادت کر لی تو اب وسیلہ نہ رہا، اب سیدھا شرک ہو گیا کہ کسی کو عبادت میں خدا کے ساتھ انہوں نے ملا دیا. اب ہم مسلمان جو ہیں تو گویا دو چیزیں ہو گئی. ایک یہ ہو گیا کہ کسی کو مستقل بذات ہونے میں خدا کے ساتھ ملا دیا جائے، یا کسی کو عبادت کا مستحق ہونے میں خدا کے ساتھ ملا دیا جائے. یہ ملانا خواہ کسی بت کو ہو، درخت کو ہو، ستارے کو ہو، چاند کو ہو، سورج کو ہو، نبی کو ہو، ولی کو ہو، یہ کسی کو بھی عبادت میں خدا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے. قرآن پاک کے اندر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس. تو خدا کو تین میں سے تیسرا قرار دیا کس بات میں؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے خدائی کے اندر اللہ کے برابر کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھ میں روح القدس کو. اچھا، اسی کو مفتی صاحب عقیدہ تثلیث کہتے ہیں؟ جی یہ عقیدہ تثلیث، عیسائیوں کا ٹرینٹی انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، عربی میں. تو اچھا اب کیا ہے، اب ہمارا معاملہ جو یہ جو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم پہ خدا کا کرم یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھے تو انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، غیب کی خبریں دینا، یہ قرآن پاک کے اندر سارے معجزات کا بیان.
انہوں نے یہ معجزہ دیکھے تو کہا کہ بھائی یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے یا خدا کا بیٹا کر سکتا ہے، تو لہذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور 3 خداؤں میں سے ایک قرار دے دیا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اس سے بڑھ کر دیکھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکلی ہوئی آنکھ کو جوڑ کے پہلے سے بہتر کر دیا، سبحان اللہ، لعاب دہن سے 20 مریضوں کو شفا یاب کر دی، اور ہزاروں معجزات کتابوں میں موجود، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بے شک، دعا کر کے آپ نے سورج کو پلٹا دیا، لعاب دہن سے آپ نے زہر کا اثر ختم کر دیا، یہ سارا کچھ کر دیا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام سے لے کر آج تک کسی نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ خدا کے بیٹے، سبحان اللہ، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے بیٹے، بالکل، نہ کسی نے یہ کہا کہ خدا 2 ہیں، ایک اللہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آج تک سنا کبھی بالکل نہیں، کہ دنیا میں روئے زمین پر پوری تاریخ اسلام کے اندر 1400 سال میں کبھی کسی نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ کہا ہو کہ ہم 2 خداؤں کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بلکہ ہمارا کیا ہے، ہمارا مسلمانوں کا بچہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی کے ساتھ مختصر، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ یعنی یہ ماننے کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ماننے کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ معجزے ماننے کے باوجود، بلکہ اللہ کے سارے نبیوں سے زیادہ معجزے ماننے کے باوجود، ٹھیک، آسمانوں سے اوپر چلے جانے کے باوجود، جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے، سرکار آگے چلے گئے، اس کے باوجود مسلمانوں کا بچہ یہی کہتا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں، بالکل، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے اندر کیا ہے، عبدہ پہلے ہے، رسولہ بعد میں ہے، ایسا ہی، تو گویا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حسین تعلیمات میں، ہماری اذان میں، ہماری نماز میں، ہماری دیگر چیزوں میں اپنی عبدیت کو، اپنے بندہ ہونے کو، اپنے خدا نہ ہونے کو، خدا کا شریک نہ ہونے کو اتنا راسخ کر دیا کہ اب یہ ساری شانیں ماننے کے باوجود ہم عبدہ و رسولہ ہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی وہ چیز ہے جو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، فرماتے ہیں جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ چھوڑ دو، اچھا، وہ نہ کہو، صحیح، جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ چھوڑ دو، بیٹا کہا وہ نہ مانو، بیٹا کہا، خدا کے برابر کہا، 3 خداؤں میں سے ایک کہا، فرمایا یہ چھوڑ دو، صحیح، اس کے علاوہ جو بھی سرکار کی مدح کرنی ہے کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ، تو خلق کا آقا ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں، ولیوں کے، نبیوں کے آقا ہیں، سبحان، لیکن خالق کا بندہ۔ سبحان، تو یہ وہ چیز ہے جو ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے وہ مسکنسیپشن نہیں ہوا جو عیسائیوں کے درمیان پایا گیا۔ الحمدللہ، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شرک کی بات کرتا تو پھر یہ وہی معاملہ کہ جیسے خارجیوں نے کیا، اچھا، جیسے معتزلہ نے کیا، تو اسی طرح کے غلط مفاہیم کے ساتھ جو ہے وہ امت کے اندر وہ تسلسل چلتا آ رہا ہے لوگوں کے اندر، تو یہ ان کا مسئلہ۔ مفتی صاحب، یہ شرک پر بڑی تفصیلی ماشاءاللہ گفتگو کی ہے، 2-4 سوالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ اب جیسے مزارات کی بات کی جائے، مزار شریف پر جاتے ہیں تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں مزار پر جانا شرک ہے، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، مزار پہ جانا شرک ہے۔ شرک کا میں نے معنی یہ بیان کیا کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی خاص صفت ہے، وہ بندے کے لیے ثابت کر دی جائے، صحیح، ٹھیک ہے، اللہ کا تو مزار نہیں ہے، ایسا ہی،
ٹھیک ہے نا. تو بات تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہوتا نا کہ بھی اس مزار پہ جانا توحید ہے اور اس مزار پہ جانا شرک ہے، ایسا تو معاملہ ہی نہیں ہے. جی تو لہٰذا مزار پہ جانے کو شرک کہنا تو عجیب و غریب ہے، یعنی اسے کوئی دوسرا لفظ تو بولا جا سکتا ہے، ہاں لیکن شرک کہنا بالکل عجیب و غریب بات ہے. ہاں صحیح. کہنے والے جو کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ بھی تم جا کے وہاں پر سوال کرتے ہو مانگتے ہو. اور مانگتے ہو، پکارتے ہو. جی تو یہ پکارنا جو ہے یہ شرک ہے نہیں، یعنی میکسیمم جو بات ہے وہ یہ کی جاتی ہے. ایسا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ بھئی پہلے یہ تعیین کر دی جائے کہ اس میں سے شرک کیا ہے. جانا، پکارنا، مانگنا. ٹھیک، کوئی اس میں سے کوئی ایک چیز ہے یا تینوں کا مجموعہ کچھ تو ہوگا نا. صحیح. جہاں تک مزار پہ جانا ہے تو وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ قبروں پہ جایا کرو. وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے پہلے منع کرتا تھا لیکن اب تم قبروں پر جایا کرو. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف جاتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد شریف کے جو مزارات ہیں، جو قبور ہیں، وہاں پر ہر سال جاتے تھے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول ہے جانے کا. ٹھیک، تو لہذا یہ تو گیا جانے کا معاملہ. اب اس سے آگے جا کے ہو گیا پکارنے کا معاملہ. جی ٹھیک، پکارنے کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں سکھایا یہ ہے کہ جب قبروں پر جاؤ تو جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور. جی دعا ہے نا یہ، سلام کرنا. سلام علیکم اہل القبور یا السلام علیکم یا اہل القبور. یہ مختلف الفاظ ہے، کچھ مسلم شریف میں، کچھ ترمذی شریف میں. تو اب بتائیے پکارنا تو ہو گیا. کو پکارنے کا اس سے ہٹ کے تو مانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر تو مانا نہیں ہوتا کوئی بھی. یہی ہو گیا نا، جا کے آپ نے وہاں پر مخاطب کیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مردے تو سنتے نہیں. بھائی سنتے نہیں ہے تو سلام کس کو کہہ دیا؟ سلام اسی کو کریں گے. دیوار کو تو کبھی سلام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پتھروں کو تو جا کے سلام نہیں کرتے، درختوں کو تو جا کے سلام نہیں کرتے. وہیں قبرستان جا کر ہی سلام کرنے کا کہا گیا ہے، تو وہ سنتے تبھی تو ان کو سلام کیا گیا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکارنے کے تک بھی اتنا میٹر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، پھر نماز کے اندر ہر نمازی ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو جی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. تو لہذا پکارنا تو یہ بھی ہو. تو لہذا جانے میں پرابلم نہیں، جا کر پکارنے میں، اسلام کرنے میں پرابلم نہیں. ٹھیک. اب اس سے آگے کا معاملہ ہے کہ بھئی جا کر وہاں پر ان سے کوئی سوال کرنا اور ان سے جا کر کوئی کسی شے کی درخواست کرنا، یہ جو معاملہ ہے یہ ہے وسیلہ. صحیح. یہ معاملہ ہے وسیلے کا. وسیلے کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا بڑا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور سوائے اکا دکا 7ویں صدی ہجری کے کچھ لوگوں کے، اچھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مسلمان یہی آج تک عقیدہ رکھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ یا کسی اور بندے کا وسیلہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے. تو مسلمانوں میں پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ طریقہ کار چلتا آیا کہ وہ بزرگان دین کے مزار پہ حاضر ہو کے وہ وہاں پر وسیلہ پیش کرتے ہیں یا ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں. تو یہ جو معمول ہے یہ ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج ہے اور ہمیں اسی کی اتباع کا حکم ہے. اب یہاں پر ایک سوال کا میں تھوڑا سا ایک اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی خود بھی تو سوال کر سکتے ہیں. ہاں، ان سے کیوں جا کے ہم کسی سے کہتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہے یا دنیا سے جا چکا ہے، ہم اس سے جا کے کہتے ہیں، ہم خود ہی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جی کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. یا فرمایا کہ مجھ سے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، تم دعا کرو. ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. صحیح. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اب اس کے باوجود ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے. صحیح. یہ دو آیتیں کہ انہوں نے نہیں پڑھی تھی، یہ تو انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی. بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے. اب وہ کبھی کھانا کم ہو گیا تو دعا کے لیے آ گئے، کبھی پانی کم ہو گیا تو دعا کے لیے آ گئے، کبھی کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا تو دعا کے لیے آ گئے. تو وہ بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ ان آیتوں کی وجہ سے وہ خود ہی دعا کرتے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرما دیتے کہ بھئی آیتیں تو یہ ہیں، تم دعا کرو تو تم ہی جا کے دعا کرو.
لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ایک میری حیثیت ہے وہ اور جو اس ہستی کی حیثیت ہے وہ اس میں فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو جتنا مقبول بندہ ہوتا ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے، اس کی دعا کا اثر جلد ظاہر ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا. ایک دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو ولی اور دوست ہیں، جی ان کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ نوافل پڑھ کے میرا ولی بن جائے، میرا محبوب بن جائے، جو نوافل پڑھ کے پہلے فرائض پڑھے پھر نوافل پڑھ کے میرا محبوب بن جائے. طویل حدیث ہے، آخری حصہ سناتا ہوں. فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. سبحان اللہ. اگر میرا وہ محبوب بندہ، میرا ولی مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا. سبحان اللہ. اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا. ماشاء اللہ. تو یہ جو وعدہ خاص ہے یہ اولیاء کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہمیں فرمایا گیا دعا کرو، لیکن دعا قبول ہونے میں 70 رکاوٹیں تو ہم نے خود کھڑی کی ہوتی. لقمہ حلال ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں شبہ بالکل نہ آئے، حرام سے پوری بچت ہونی چاہیے، آنکھوں کی حفاظت ہونی چاہیے، دل غافل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، پھر دعا کی قبولیت پہ یقین ہونا چاہیے. یعنی دعا کی اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی. جی. تو چونکہ ہم دعا کرتے ہیں تو عام طور پہ فارغ ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ سوال کرے گا تو چونکہ وہ ولی بنتا ہی تب ہے جب حرام اور شبے کے لقمے سے اس نے ہمیشہ اجتناب کیا ہوتا ہے، جب اس نے فرائض و نوافل ادا کیے ہوتے ہیں، جب اس نے اپنی زبان آنکھ کی حفاظت کی ہوتی ہے، جب اس کا خدا کے اوپر یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے، جب وہ توکل کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، تو اس کی ذات میں چونکہ یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس سے زیادہ وعدہ کیا گیا کہ ضرور اس کا سوال پورا کروں گا اور ضرور اسے پناہ دوں گا. تو لہذا ہم پھر اس کے پاس جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا بات کر لیں، آپ عرض کر دیں، تو وہ کرتے ہیں اور ہمارا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب ایک بات اس کے حوالے سے اور پوچھنی ہے. آپ نے بھی جیسے ارشاد فرمایا نا کہ جو پہلے کے دور میں مشرک تھے تو ان سے جب بتوں کے بارے میں کہا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں. اب اگر آج کل کے دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو مزار پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ والے اللہ کے قریب ہمیں کر دیں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ وسیلے کا مطلب ہے وہ شے کہ جس کے ذریعے آپ کسی مقصد تک پہنچتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ ٹرین ہے، میں نے لاہور جانا ہے، صحیح. تو ٹرین وسیلہ ہے میرے لاہور جانے تک کے لیے. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. لاہور جانا مجھے مطلوب ہے، ٹرین اس کے لیے وسیلہ ہے. صحیح. تو وسیلے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی مطلوب کو حاصل کیا جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کا قرب یہ ہمیں حکم بھی ہے، شریعت کو مطلوب بھی ہے جی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم قرآن پاک کے اندر دیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بالکل. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو. جی. تو اب وسیلہ اختیار کرنے کا حکم تو قرآن پاک میں دے دیا گیا. بالکل ہے. اب اس کا ایک معنی ہے کہ اچھے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ. بالکل. ٹھیک ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس مقبول عمل کو اللہ کے قرب کا وسیلہ بناؤ. بالکل. تو عمل سے زیادہ تو اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. عمل کا وسیلہ، آخر بندہ گناہ کو تو وسیلہ نہیں بناتا، بالکل نیکی کو بناتا ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی خدا کو پسند ہے. ایسا ہی. خدا کی پسند کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاتا ہے. جی. اب آپ یہ بتا دیں کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسند ہے یا اللہ کے ولی نبی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی ولی. اللہ کے نبی سے ولی زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. تو جب عمل کہ جس کا مقبول ہونا نہ ہونا ہی مشکوک ہوتا ہے، جی ہمیں نہیں پتا ہم نے نماز پڑھی قبول بھی ہے یا نہیں، صحیح. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تو ہمیں یقین نہیں پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو جب اس عمل کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس کا مقبول ہونا نہ ہونا دونوں پہلو ہیں،
جی تو جن کا مقبول ہونا قطعی ہے ان کا کیوں نہیں وسیلہ پیش کیا جا سکتا؟ بالکل. تو عمل کے ذریعے جب اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو وسیلہ بنایا گیا جی. تو اشخاص کو، ذوات کو، ہستیوں کو، نیکوں کو بھی اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ بنا سکتے. بالکل. مشرکوں کا جو کہنا تھا اس میں دو چیزیں ہیں. اچھا. دیکھیں، مشرکوں نے کہا ما نعبدوہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کس کی؟ بتوں کی. بتوں کی. کیا بتوں کو خدا نے وسیلہ بنایا اپنا؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشرکوں کے عمل میں دو خرابیاں تھیں. ایک خرابی تو یہ تھی کہ وسیلہ بنانا تھا، عبادت نہیں کرنی تھی. صحیح. انہوں نے عبادت کی. تو پہلی بڑی خرابی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، پھر وسیلہ بنایا کنے؟ بتوں کو. اور بت خدا کی بارگاہ میں مردود ہے، جبکہ نبی ولی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور وسیلہ مقبول کو بنایا جاتا ہے، مردود کو نہیں بنایا جاتا. ایسے ہی آپ کسی بندے کے پاس اس کے دوست کو تو وسیلے کے طور پہ لے جا سکتے ہیں، سفارش کے طور پہ. اس کے دشمن کو تو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے کہ بھائی صاحب یہ آپ کا دشمن ہے، ذرا اس کی درخواست میرے حق میں قبول کر لیں. تو مشرکوں نے کیا کیا کہ بت خدا کے دشمن ہیں، خدا بتوں کا دشمن ہے، تو انہوں نے دشمن کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا دیا. تو انہوں نے وسیلہ اسے بنایا کہ جسے اللہ نے وسیلہ بنایا ہی نہیں. جی. جبکہ نبیوں ولیوں کا معاملہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے. صحیح. اور اب تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں. صحیح. یہ وسیلہ کس نے بنا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک ہستیوں کو وسیلہ بنانا یہ تو شریعت سے، دین سے ثابت تھا، بتوں کو بنانا تو ثابت نہیں تھا. تو لہٰذا وہ جو آیت آپ کہہ رہے ہیں نا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہاں خرابی اس میں نہیں ہے لیقربونا الی اللہ کہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں. خرابی اس سے پہلے ہے کہ خدا کے قریب جانے کے لیے کسی کو خدا بنا لینا، اس کی عبادت کرنا، یا اسے وسیلہ بنانا کہ جسے خدا نے وسیلہ بنایا ہی نہیں ہے. تو ہم جو وسیلہ بناتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، اولیاء کرام کو، تو وہاں دونوں چیزیں ہی درست ہیں. ایک تو ہم ان کو خدا نہیں مانتے، خدا کے بندے مانتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ہم انہیں وسیلہ بنا رہے ہیں کہ جن کا وسیلہ ہونا خدا کی طرف سے قرآن و حدیث میں ہے. اور اگر بالفرض، ایک تھوڑی سی سے اگلی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یہاں بالفرض کسی کو شبہ ہو ہی ہو، اچھا، قیامت میں شفاعت تو ہوگی. بالکل ہوگی. شفاعت کیا ہے؟ وسیلہ ہی تو ہے. بالکل وسیلہ ہے. قیامت کے دن اللہ کے سارے نبی علیہم الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے. قیامت کے دن حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. بالکل. حاجی جو ہے وہ اپنے گھر کے 50 افراد کی شفاعت کرے گا. شہید جو ہے وہ بھی بہت سارے افراد کی شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو شفاعت کرنا ہے یہ وسیلہ ہی تو ہے، اور کیا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ بہرحال ان مقدس ہستیوں کو بنانا اور ان کا بننا یہ دنیا میں بھی ثابت ہے، آخرت میں بھی ثابت ہے. یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے. بت نہ دنیا میں وسیلہ نہ آخرت میں وسیلہ. آخرت کے اندر بھی ان کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے. صحیح. تو لہٰذا بت ادھر بھی مردود وہاں بھی مردود، نبی ولی یہاں بھی مقبول وہاں بھی مقبول، وہ یہاں بھی وسیلہ وہاں بھی وسیلہ. بالکل. تو یہ فرق ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے اور بڑے تفصیلی اور سہل انداز میں مفتی صاحب نے یہ عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے. اللہ پاک ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی سلامتی والی مدینے والی موت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے، اسلامی بھائی موجود ہیں. آپ بڑھتے ہیں ان کی طرف اور سوالات شامل کرتے ہیں. صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کسی کمرے یا مکان میں اگر کوئی تبرکات ہوں، جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک وغیرہ، تو کیا اس جگہ، اس مکان، اس کمرے میں
ناپاکی کی حالت میں جایا جا سکتا ہے؟ بوئے مبارک جس کمرے میں ہو تو وہاں پر بے وضو یا بے غسل جانا شرعاً جائز ہے، اور اس میں کوئی ایسا شرعی اعتبار سے کوئی گرفت نہیں ہے کہ اپنے ادب اور تعظیم کے اعتبار سے اگر اس سے بچنا چاہے تو یہ ایک تعظیم کا مرتبہ ہے، اور وہ ایک احسن چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر یا جس اونٹنی پر سواری فرماتے تھے تو جو اس کا جو کجاوا تھا نا، جو اس کے اوپر گدی سیٹ رکھی جاتی، وہ رکھنا جو ہے وہ ایک مخصوص صحابی کی ذمہ داری تھی۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری پہ بیٹھے تو وہ اس طرح سیٹ نہیں تھی جس طرح ہوا کرتی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج یہ سواری پر یہ کس نے سیٹ وغیرہ رکھی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ حضور کسی اور نے رکھی ہے۔ تو اب ان سے پوچھا جن صحابی کی یہ ذمہ داری تھی یا جنہوں نے خود یہ شرف حاصل کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ غسل فرض تھا، تو میں نے گوارا نہیں کیا کہ جس سیٹ پر آپ کا بدن اطہر تشریف لائے گا اور جس زین میں آپ کے پاؤں مبارک رکھے جائیں گے میں اسے بے غسل حالت میں چھوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، ٹھیک۔ اچھا، ایک دوسرا، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آ رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف سے تشریف لے جا رہے اور وہ بھی سامنے سے آ رہے تھے، تو وہ اب جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آدمی ہوتا ہے بڑھ کے فوراً سلام لینے کی یعنی کہ صورت بنتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ سلام لے وہ سائڈ میں ہو گئے، وہ دوسری طرف نکل گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، فرمایا یہ کیا؟ یعنی کہ سلام لینے کے بجائے دوسری طرف نکل گئے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر غسل فرض تھا، تو میرا دل نہیں کیا کہ میں اپنے ہاتھ اس حالت میں آپ کے دست مبارک کے ساتھ بس کروں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ حالت ہو بھی تو ایک باطنی کیفیت ہے، ظاہری اعتبار سے وہ نجس نہیں ہوتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسئلہ سمجھا دیا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا تھا یہ ان کو کس نے کہا تھا کہ ایسا کرو؟ یا وہ جو صحابی جنہوں نے زین کو ہاتھ نہیں لگایا، گھوڑے کی زین کو ہاتھ نہیں لگایا، ان کو کس نے کہا تھا کہ بے غسل حالت کے اندر ہاتھ اپنا اس چیز کو لگانا نہیں؟ یہ ادب اور تعظیم۔ بات یہ ہے کہ ادب اور تعظیم کے لیے نا جدا جدا دلیل نہیں چاہیے ہوتی کہ یہ تعظیم ثابت ہے یا نہیں، یہ تعظیم ثابت ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت خود ہی سکھا دیتی ہے آداب محبت۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں تعظیم ہوتی ہے تو وہ تعظیم جو ہے وہ خود ہی تعظیم کے طریقے سکھا دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کا جو آپ کے بدن اطہر سے مس ہو کے پانی نیچے تشریف لاتا اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا؟ نہیں، تو پھر وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ پہلے کیا، یعنی ایک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، آپ نے منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پر سکوت سے پہلے جو صحابہ کرام نے کیا تھا وہ کیسے کیا تھا، وہ کس دلیل سے کیا تھا؟ وہ صرف اسی دلیل سے کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ہم نے اس نبی کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ اے لوگو تم ان کی خوب تعظیم اور توقیر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے نبی کی خوب تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد بھی کی، اور جو ان پہ قرآن اترا اس کی اتباع بھی کی، تو فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ تو ان کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں فلاح ہے، آپ کی تعظیم میں فلاح ہے۔ تو یہ وہ جو مطلق آیات اور نصوص تھیں ان سے وہ استدلال کرتے تھے، اور اس کے پیش نظر پھر تعظیم کا ہر کام کرنے کی
کوشش کرتے تھے. تو لہذا فی نفسی ہی ایسے کمرے میں بے وضو بے غسل داخل ہونا جائز ہے جس میں منہ مبارک ہیں اور اس میں گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی تعظیم کی وجہ سے ایسا التزام کرتا ہے تو یہ التزام جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ اس کی ایک دل کی کیفیت ہے, اس کی ایک دل کی حالت ہے. اور جس کے دل میں تعظیم ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, سبحان اللہ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تو اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے, تو جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. تو لہذا جو اس کا التزام کرے تو بہت اچھی بات. جی مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے اندر ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے علمی گفتگو سنیں گے اور علم دین انشاءاللہ حاصل کریں گے. مدنی چینل آپ بھی دیکھتے رہیے, دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. علم نافع ملے از پائے علماء.